بالفرض غریب کی بچی کی شادی ہو بھی جائے، اب شادیوں کا سیزن ہے، شادیاں زور زور سے ہو رہی ہیں، اگر کسی غریب کی بچی کی شادی ہو بھی جائے حضرت، پھر آگے کا جو معاشرہ ہے وہ اس کو جینے نہیں دیتا۔ میں نے یہ بات سنی ہے کہ ایک صاحب نے نا اپنی بیوی کو گھر سے نکال دیا اور بولا کہ جب تک جہیز پورا نہیں نہ لے کے آتی میرے گھر میں نہ آئے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جہیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اتنا چاہیے مجھے، وہ بندہ لعنتی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی ہے۔ اب یہاں پر حضرت جی غریب کی بچی کی شادی ہو رہی ہے، لڑکے والوں کی طرف سے 100-200 بندہ جا رہا ہے، یار کوئی جنگ پہ جا رہے ہو تم لوگ؟ وہ غریب بندہ ہے، پتہ نہیں کیسے کیسے اس نے پیسے اکٹھے کر کے ادھار لے کے اپنی بیٹی کی شادی کا ارینج کیا ہے، اور تو 200-300 بندہ لے کے جا رہا ہے، اور پھر فون بھی کریں گے۔ حضرت کسی چیز میں کمی نہیں آنی چاہیے، ہماری عزت کا خیال کرنا۔ وہ تو خاک عزت دار ہے، مہمان تو ان کے گھر لے کے جا رہا ہے، وہ تیرے مہمانوں کی عزت کر رہے ہیں، تو خاک عزت دار ہے۔ تجھے تو چاہیے تھا، ہمیں تو چاہیے یہ تھا نا حضرت کہ ہم نے جب سے دین سے دوری اختیار کی ہمارے معاملات خراب ہوئے، ہمیں چاہیے تو یہ تھا کہ ہم نکاح فی المساجد کا اہتمام کرتے، نکاح مساجد میں ہوتے تو یہ ساری خرافات سے ہم بچ جاتے۔ اب اگر ایک غریب کی بچی کی شادی ہو گئی ہے، اب اسے اگر گھر میں کوئی نقصان ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، تو اس کو باتیں سننی پڑتی، ساس اس کو جینے نہیں دیتی، سسر اس کو جینے نہیں دیتا، شوہر اس کو جینے نہیں دیتا، چھوٹی سی غلطی پر حضرت جی بات طلاق پہ پہنچ جاتی ہے، مار کٹائی پہ آ جاتی ہے۔ کیا قصور ہے یار غریب کی بچی کا؟ اب ایک باپ نے پتہ نہیں کس طرح پیسے اکٹھے کر کے اپنی بیٹی کو ودا کیا کہ میری بیٹی اپنے گھر کو پہنچے اور خوشی خوشی رہے۔ ذرا جی ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ میں نے اپنی ان گنہگار آنکھوں سے دیکھا ہے کہ والدین اپنی اولاد کو، اپنی بچیوں کو جہیز میں وہ چیزیں بھی دے رہے ہوتے ہیں جو انہوں نے کبھی نام ہی نہیں سنا ہوتا، دیکھی بھی نہیں ہوتی، پتہ ہی نہیں ہوتا، لیکن دینی پڑتی ہیں حضرت۔ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اس وقت جو ہے فرعون بن چکا ہے، ڈیمانڈ ہے حضرت۔ اب دیکھیں، آپ سروے کریں، غریب لوگوں کے گھروں میں جتنا بھی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں ساری جہیز کی وجہ سے بیٹھی ہوئی۔ اور حضرت یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، جو آپ کو اچھی بیوی جو ہے وہ غریب کے گھر سے ملے گی نا، وہ امیر کے گھر سے نہیں ملے گی۔ دیندار لڑکی ہوگی، وہ باپردہ ہوگی، باعزت ہوگی، گھر کو سنبھالنے والی ہوگی۔ لیکن حضرت ہم کہتے ہیں جی ہمیں تو جہیز چاہیے، اور پھر دیکھنے آتے ہیں لوگ، ایک چیز کم ہو، یار یہ تو چیز آئی نہیں، جا اپنے گھر سے لے کے آ۔ ابے بدبخت پتہ نہیں وہ پہلے اتنا سارا جہیز اکٹھا کیا، پتہ نہیں کیسے کیا، تو اور ڈیمانڈیں کر رہا ہے، تو اور چیزیں مانگ رہا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا تو اسے کہتا کہ جہیز کی ضرورت نہیں، جتنے بندوں کا کھانا پکے گا ہم پکوائیں گے، ہمارے پاس ہے، ہمیں رب تعالیٰ نے دیا ہے، لڑکی والوں پہ بوجھ تو نہ بنتے۔ اب اس کی شادی ہو گئی ہے، چھوٹی سی غلطی ہوئی، حضرت جی سب کو بلا لیا۔ اب جوائی جو ہے، داماد صاحب جو ہیں، لہجے میں تلخی، آنکھوں میں غضب، لال سرخ آنکھیں کری ہوئی ہے اسے، اب اپنے سسرال والوں کو بلا کے کہتا ہے کہ آپ کی بیٹی نے یہ غلطی کی ہے، اس کو سمجھائیں آپ کی بیٹی نے یہ غلطی کی ہے، اس کو سمجھائیں آپ، ہم اس کو اپنے پاس نہیں رکھیں گے اگر اس نے دوبارہ یہ غلطی کی۔ تو باپ جو ہوتا ہے نا حضرت، وہ سفید داڑھی کے ساتھ اپنی بیٹی کے پاس جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ بیٹا تیری تو شادی ہم نے کر دی ہے، پیچھے تیری بہنیں اور بھی بیٹھی ہوئی ہیں، ان کا خیال کر لینا۔ یہ معاشرہ فرعونی معاشرہ بن چکا ہے، اگر تو گھر کو واپس آئے گی نا طلاق لے کے، تو لوگ تیری باقی بہنوں کو قبول نہیں کریں گے، وہ کہیں گے ان کا گھر اچھا نہیں ہے، بڑی کو طلاق ہوگی، پتہ نہیں چھوٹی کس طرح کی ہوں گی۔ تو بیٹا مر جانا، واپس نہ آنا۔ پھر وہ باپ، پھر وہ ماں اپنی بیٹی کو سمجھا رہی ہوتی ہے کہ بیٹا گھر سے آئی تھی لال جوڑا پہن کے، اب جب واپس آؤ گی نا تو سفید کفن میں آنا، ایسے نہ آنا گھر میں واپس، پیچھے تیری اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ پھر وہ عورت، پھر وہ لڑکی مجبور ہو کے ساری زندگی اس فرعونی سسرال میں گزار دیتی ہے، لیکن اف تک نہیں کرتی، بتاتی نہیں کسی کو کہ میرے ساتھ کیا گزر رہی ہے، ساری زندگی گزار دیتی ہے کہ کہیں میرے ابا کو پتہ چل جائے گا، میرا ابا تڑپ اٹھے گا۔
کہ میری بیٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے حضرت۔ آج ہم برداشت کرتے ہیں کہ ہماری بیٹی کے ساتھ کوئی اس طرح کرے؟ میری چھوٹی سی بیٹی ہے، اس کو اگر چوٹ لگ جائے مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ اگر اس کو اتنا بڑی بڑی تکلیفیں ملے گی میں برداشت نہیں کر سکتا۔ مجھے پتہ ہے میرا کون سا باپ اپنی بچی کی اتنا بڑی جو ہے نا وہ ظلم برداشت کر سکتا ہے، کوئی نہیں کرتا۔ لیکن یہ بیٹی کی ہمت ہے کہ فرعونی سسرال میں ساری زندگی گزار جاتی ہے، اف تک نہیں کرتی۔ پھر وہ بوڑھا باپ سفید داڑھی کے ساتھ، لہجے میں نرمی ہے، سر جھکائے ہوئے، اپنے سر کی پگ اتار کے نا حضرت، یہ حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اس طرح ہوتا ہے، اس طرح ہوتا ہے، لیکن ہمیں بتایا نہیں جاتا۔ یہ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک باپ جو ہے نا سفید داڑھی کے ساتھ اپنے سر کی پگ اتار کے نا اپنے داماد کے پیروں میں ڈالتا کہ بیٹا اب معاف کر دے، بیٹا اب معاف کر دے، دوبارہ یہ غلطی نہیں کرے گی۔ ساس ہوتی ہے، وہ اپنے سر کی چادر اتار کے اپنے داماد کے پیروں میں ڈال دیتی ہے، کہتی کہ بیٹا اب معاف کر دے، دوبارہ یہ غلطی نہیں کرے گی، دوبارہ اس طرح کی کوئی حرکت نہیں ہوگی، تو اس کو معاف کر دے۔ پھر وہ پتہ ہے وہ کیا کہتا ہے، وہ فرعونی طبیعت ہے نا اس کی، پھر وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، اس دفعہ تو میں نے معاف کر دیا، اگر اگلی دفعہ دوبارہ یہ غلطی کرے گی تو ہم معاف نہیں کریں گے۔ یار یہ ہمارا معاشرہ رہ گیا، یہ ایک بیٹی کے ساتھ اس کے گھر میں رویے ہیں ہمارے، تو پھر ہمارے معاشرے میں ظلم اس سے بڑا اور کیا ہوگا؟ یہ ہمارا معاشرہ تباہ و برباد نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا حضرت؟